عبداللہ بن ابی بکر نے بیان کیا، ان سے محمد بن عمر بن حزم نے، ان سے حمید بن نافع نے، ان کو زینب بنت ابی سلمہ نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی بھی عورت جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے شوہر کے سوا کسی مردے پر بھی 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، شوہر پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1281۔ پھر میں حضرت زینب بنت جاش کے یہاں گئی جب کہ ان کے بھائی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے خوشبو منگوائی اور اسے لگایا، پھر فرمایا کہ مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کسی بھی عورت کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، جائز نہیں ہے کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، لیکن شوہر کا سوگ عدت 4 مہینے 10 دن تک کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1282۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے ثابت نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک عورت پر ہوا جو قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ وہ بولی، جاؤ جی پرے ہٹو، یہ مصیبت تم پر پڑی ہوتی تو پتہ چلتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان نہ سکی تھی۔ پھر جب لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو اب وہ گھبرا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازہ پر پہنچی اور وہاں اسے کوئی دربان نہ ملا۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو پہچان نہ سکی تھی، معاف فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو جب صدمہ شروع ہو اس وقت کرنا چاہیے، اب کیا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1283۔ امام عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا کہ ہم کو عاصم بن سلیمان نے خبر دی، انہیں ابو عثمان عبد الرحمن نہدی نے کہا کہ مجھ سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کرائی کہ میرا ایک لڑکا مرنے کے قریب ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کہلوایا اور کہلوایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کا سارا مال ہے، جو لے لیا وہ اسی کا تھا اور جو اس نے دیا وہ بھی اسی کا تھا، اور ہر چیز اس کی بارگاہ سے وقت مقررہ پر ہی واقع ہوتی ہے، اس لیے صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے قسم دے کر اپنے یہاں بلوا بھیجا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کے لیے اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور بہت سے دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا گیا، جتنی جانکنی کا عالم تھا۔ ابو عثمان نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جیسے پرانا مشکیزہ ہوتا ہے اور پانی ٹکرانے کے اندر سے آواز آتی ہے، اسی طرح جانکنی کے وقت بچہ کے حلق سے آواز آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے کہ یا رسول اللہ، یہ رونا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے ان رحم دل بندوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1284۔ ابو عامر عقدی نے بیان کیا، کہا ہم سے فلی بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے حلال بن علی نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی جنازہ میں حاضر تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں جن کا 5 ہجری میں انتقال ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسو سے بھر آئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو کہ آج کی رات عورت کے پاس نہ گیا ہو؟ اس پر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر قبر میں تم اترو۔ چنانچہ وہ ان کی قبر میں اترے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1285۔